میں آپریشن تھیٹر کے بالکل سامنے بہت ہی افسردہ حالت میں موجود تھا کیونکہ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ ڈاکٹر نے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ آپ دعا کریں، آپ کی بیوی کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ ان کی اس بات نے مجھے بہت پریشان کر لیا، لیکن تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر دوبارہ آئے اور مجھ سے کہا، ہم ماں اور بچے میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں، آپ بتائیں کس کو بچانا ہے۔ میرے ساتھ ساس بیٹھی تھی، اس نے فوراً کہا، آپ ماں کو بچائیں، اگر اللہ نے چاہا تو اور بچہ ہو جائے گا۔ لیکن میں لالچ میں آ گیا اور فوراً بول اٹھا کہ نہیں، مجھے بچہ چاہیے کیونکہ مجھے بچے کی بہت ضرورت ہے اور بڑھاپے میں وہی میرا سہارا بنیں گے، نہ جانے اور اولاد ہو یا نہ ہو۔ میں اس فکر میں مزید اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ خدا تعالیٰ نے مجھے 10 سال بعد اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، میں کیسے اس کی ناشکری کروں اور بچے کو نہ بچاؤں؟ اسی لیے ڈاکٹر صاحب، آپ بچے کو بچانے کی کوشش کریں۔ اس پر میری ساس تڑپ اٹھی، اس نے کہا، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ لیکن ڈاکٹر میری بات سن کے جا چکا تھا۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، خدا تعالیٰ کی کرنی ہے، تمہاری بیٹی کے اتنے ہی دن ہوں گے، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تمہارا بھی تو نواسا ہوگا، ہم دونوں مل کر اس کو پال لیں گے۔ لیکن میری ساس نے ایک بات نہ سنی اور اپنی اسی حالت میں رہی۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے آ کر بتایا تھا، وہ روتی رہی اور پیٹتی رہی۔ خیر، میں 2 گھنٹے بعد بچہ لے کر گھر چلا گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری بیوی زندہ تھی یا مر گئی تھی۔ میری ساس گھر واپس کب گئی، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، مجھے کسی چیز کا کوئی بھی علم نہیں تھا۔ بس مجھے صرف خوشی تھی تو اپنے بیٹے کی، کیونکہ میری اولاد 10 سال بعد مجھے دیکھنا نصیب ہوئی تھی۔ در حقیقت جب میں نے شادی کی تھی، تب سے لے کر آج تک میں نے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ایک ہی دعا مانگی تھی کہ ہے اللہ، مجھے اولاد کی نعمت عطا کر، ہے اللہ، مجھے اولاد کی نعمت عطا کر۔ تو آج کیسے میں ناشکری کر سکتا تھا؟ جب میری شادی ہوئی تب سے میری خواہش تھی کہ میرا ایک بیٹا ہو، لیکن وہ خواہش ہی رہ گئی۔ لیکن آج وہ خواہش پوری ہو چکی تھی۔ مجھے بچپنے سے بچوں سے بہت پیار تھا۔ جب میں چھوٹا تھا تو اپنے بہن بھائیوں کو خوب کھلایا کرتا تھا، ان کو اپنے ساتھ سلاتا تھا، ان کی بہت ہی فکر کرتا تھا۔ جب میری بہن بھائی بڑے ہو گئے تو ہمارے محلے میں میری امی کی دوست کے بیٹے کی شادی ہوئی۔ تب میری عمر بہت ہی کم تھی تو ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ میں ہر وقت اس کو اٹھانے کی خاطر ان کے گھر رہتا تھا۔ مجھے زبردستی میری امی شام کو لے کر آتی اور گھر آ کر سلاتی تھی۔ جیسے ہی صبح ہوتی میں ان کے گھر چلا جاتا تھا۔ مجھے بچوں سے بے حد پیار تھا۔ میں نے اپنی ماں سے جلدی شادی کا بولا اور میری جلدی شادی کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میرے اپنے بچے ہوں اور میں ان کا خیال رکھوں۔ لیکن خدا تعالیٰ نے مجھے آزمائش میں رکھا اور 10 سال تک میری آزمائش جاری رہی۔ ان 10 سالوں میں میں ہر روز اپنی بیوی کو کوستا تھا اور کہتا تھا کہ تمہیں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی۔ میری ماں بھی اس کو بہت باتیں سناتی تھی، لیکن میری بیوی نے صبر کیا، اس نے کبھی کچھ نہ کہا۔ لیکن وہ ایک بات جو مجھ سے کہتی تھی وہ یہ تھی کہ اولاد خدا تعالیٰ کی قدرت سے ہوتی ہے، وہ جسے چاہے اس نعمت سے مالا مال کر دے۔ یہ سب کچھ میرے بس میں نہیں ہے، تم ہر روز مجھے کیوں باتیں سناتے ہو؟ اور تمہاری ماں نے بھی میرا جینا حرام کیا ہوا ہے، میں کیا کروں؟ اس سب میں کئی بار ڈاکٹر سے بھی چیک کروا کے آ چکی ہوں، وہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، نہ جانے کس چیز کی کمی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ جب میری بیوی مجھ سے ایسی باتیں کہتی تو میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا، لیکن میری جو خواہش تھی میں چاہتا تھا وہ جلد از جلد پوری ہو جائے۔ شاید مجھے بہت زیادہ خواہش ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ مجھے آزما رہا تھا۔ تو آج مجھے جب یہ موقع مل چکا تھا کہ اولاد اور بیوی میں سے کسی ایک کو چن لو، تو میں کیسے اپنی اولاد کو چھوڑ سکتا تھا جس کی رگوں میں میرا خون تھا؟ میں بہت مطمئن ہوں اور اپنے بیٹے کو لے آیا ہوں، سوچتا ہوں اس کی بہت ہی اچھی تربیت کروں گا۔ میری ماں مجھ پر بہت راضی ہوئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، آج تو نے ثابت کر دیا کہ تو واقعی میں میرا بیٹا ہے، تو نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا۔ تیری بیوی بہت ہی منحوس تھی، ہماری اس سے جان چھوٹ گئی، اب تو وہ مر چکی ہو گئی۔ بیٹا، میں تمہاری بہت ہی اچھی جگہ شادی کروں گی اور دیکھنا تم اپنی زندگی میں
بہت خوش ہو جاؤ گے۔ مجھے ذرا بار احساس نہ ہوا کہ میں کتنا بڑا گناہ کر چکا ہوں اور اس گناہ کا مجھ سے قدرت کیا حساب لے گی۔ میں اپنی خوشی میں مست اٹھا۔ دن گزرتے گئے۔ میری ماں نے کئی بار مجھ سے بولا کہ بیٹا تم شادی کر لو، لیکن میں نے نہیں کی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرا بیٹا اپنے آپ کو مجبور پائے گا۔ اگر میں شادی کر لیتا تو وہ دوسری عورت میرے بیٹے کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتی، کیونکہ یہ اس کی حقیقی اولاد نہ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا بالکل خوش خرم زندگی اور سکون کی زندگی گزارے، اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ اور پریشانی نہ ہو۔ بس یہی وجہ تھی جو مجھے میری ماں کے سامنے انکار پر مجبور کرتی تھی۔ میری ماں مجھ سے کئی بار کہتی تھی کہ بیٹا اب تمہارا بیٹا بہت ہی بڑا ہو چکا ہے، تم چاہو تو اس کی پرورش اب میرے ذمہ لگا دو، میں اس کا خوب خیال رکھوں گی، اس کی ماں سے بھی زیادہ اس کی اچھی پرورش کروں گی۔ لیکن مجھے کسی پر بھی بھروسہ نہ ہوتا تھا۔ میں اپنی ماں کو بھی اپنے بیٹے کی پرورش کا ذمہ نہ دیتا تھا اور خود کرتا تھا، کیونکہ مجھے اس سے بے حد پیار تھا۔ لوگوں نے کئی بار مجھ سے سوالات کیے کہ تمہاری بیوی کہاں ہے، اس کو تم واپس کیوں نہیں لائے، لیکن میں ان کو کہتا کہ وہ اسپتال میں ہی فوت ہو گئی ہے، جس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کو گھر لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، سیدھا قبرستان لے جائیں اور دفنا دیں، کیونکہ بیوی میں بہت زیادہ مسئلہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز بھی ان کو نہ بچا پائے۔ میں اسی طرح کے کئی جھوٹ اپنے محلے والوں سے بول چکا تھا، کسی کو کچھ بولتا تو کسی کو کچھ بولتا، لیکن مجھے یہ سب بھی ذرا بھی عجیب نہ لگتا۔ میں بہت ہی مطمئن رہتا۔ دن گزرتے گئے۔ اب میرا بیٹا تقریباً جوان ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی شادی کے بارے میں سوچا، اپنی ماں سے کہا کہ امی میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ جلد از جلد اس کی شادی ہو تاکہ میں دادا بن جاؤں اور اپنے پوتا پوتی کو اپنے ہاتھوں سے پال پوس سکوں۔ میں ایک سرکاری اسکول میں کلرک تھا۔ اس اسکول کا سارا کام میرے سر پر ہوتا تھا اور اب میری عمر بھی کافی ہو چکی تھی۔ میرا بیٹا بھی اب 25 سال کا ہو چکا تھا۔ ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک دو جگہ اس کا رشتہ ہم دیکھ آئے تھے۔ ابھی بھی اس کی کہیں بات پکی نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن ہم بیٹھے تھے کہ کوئی عصر کا ٹائم تھا اور میرا بیٹا میرے ساتھ ہی چائے پی رہے تھے۔ ابھی میں نے آدھا کپ چائے کا پیا تھا کہ اچانک میرے سینے میں درد اٹھا اور بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی۔ اتنی تکلیف کہ میں اس کو برداشت نہ کر پایا۔ یہ درد مجھے میری زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ اس سے پہلے مجھے ایسی تکلیف کبھی نہ ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے درد بڑھتا گیا اور میری سانس رکنے لگی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہو۔ میری حالت دیکھ کر میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا، بابا جان آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ میری سانس رک کر آ رہی ہے۔ اتنے میں میری آنکھوں سے بھی پانی آنا شروع ہو گیا اور میں جلدی جلدی سانس لینے کے لیے منہ کھولنے لگا۔ جیسے میرے بیٹے نے میری یہ حالت دیکھی، وہ مجھے ڈاکٹرز کے پاس لے آیا۔ ڈاکٹرز نے کچھ دیر مجھے انڈر آبزرویشن رکھا، اس کے بعد ہی ہمیں چھٹی دے دی۔ لیکن جب ہم گھر واپس آئے تو میرا بیٹا بہت ہی پریشان تھا۔ میں نے اسے 2-3 بار پوچھا کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ تمہارے چہرے پر یہ افسردگی کیوں ہے؟ آخر کیا ہوا ہے؟ کیا ڈاکٹر نے میرے بارے میں کچھ کہا ہے یا مجھے کوئی خطرناک بیماری ہے؟ میرے بیٹے نے مجھ سے چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولے۔ اس نے کہا کہ بابا جان آپ کو کچھ نہیں، میں تو ایسے تھکان کی وجہ سے تھوڑا سا اپنے آپ کو افسردہ محسوس کر رہا ہوں، اسی لیے آپ کو میری شکل پر پریشانی نظر آ رہی ہوگی، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے، آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ ڈاکٹر نے مجھے آپ کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ درد معدے کا تھا اور بہت ہی معمولی درد ہے۔ انہوں نے آپ کو معدے کی دوائیاں دے دی ہیں، جب یہ دوائیاں آپ کھائیں گے تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ جو ڈاکٹر نے رپورٹ بنا کر دی ہے وہ مجھے دکھا، لیکن وہ مجھ سے چھپانے لگا اور کہنے لگا بابا جان وہ میں نے رکھ دی ہے، ابھی میں بعد میں آپ کو دکھا دوں گا، جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں مجھے سچ صاف نظر آ رہا تھا۔
لیکن سچ کیا تھا وہ مجھے نہیں بتا رہا تھا۔ میں بھی سچ سے ناواقف تھا۔ ایک دن جب میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو میں اسی ڈاکٹر کے پاس گیا جس کے پاس میرا بیٹا مجھے لے کر گیا تھا۔ آج جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے پہچان لیا اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس دن آپ کا بیٹا بہت ہی پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے جب آپ کے بارے میں اس کو بتایا تو اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ آپ کا بیٹا آپ سے بہت ہی پیار کرتا ہے، اسی لیے شاید آپ کی بیماری کے بارے میں سن نہیں پایا۔ آپ ہمت کریں اور حوصلہ کریں۔ جو دوائیاں میں نے آپ کو دی ہیں وہ کھائیں، اس کے بعد ہم آپ کا آپریشن کریں گے۔ ابھی آپ اس قابل نہیں کہ آپ کا آپریشن کیا جائے۔ آپ کے جسم میں خون کی بہت زیادہ کمی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہ ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد یہ آپ کا آپریشن کریں گے۔ میں بہت ہی حیران ہوا، ساتھ میں پریشان بھی ہوا، کیونکہ مجھے یہ تو علم تھا کہ میرا بیٹا مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ لیکن آج ڈاکٹر مجھے جس طرح سے بتا رہے تھے اس سے صاف ظاہر تھا کہ مجھے بہت ہی بڑی اور خطرناک بیماری ہے۔ میں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب، مجھے تو میرے بیٹے نے کچھ نہیں بتایا، آپ ہی مجھے سچ بتا دیں کہ سچ کیا ہے۔ آخر مجھے ایسی کون سی بیماری ہے جس کی وجہ سے میرا بیٹا اتنا پریشان ہو گیا ہے اور آپ بھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ اس پر جب ڈاکٹر نے مجھے میری بیماری کے بارے میں بتایا تو سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میرے دل کی دھڑکن بہت ہی تیز ہو گئی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آج دوبارہ سے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ حالانکہ میں یہ سب کچھ محسوس کر رہا تھا، حقیقت میں درد نہیں تھا۔ اپنی بیماری کے بارے میں سن کر یہ ایک معمولی سا رد عمل تھا جو کہ میرے سامنے آیا۔ جب ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ تمہیں دل کی بیماری ہے تو ان کی بات مجھے سمجھ نہ آئی۔ میں نے ان سے کہا دل کی بیماری کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس نے مجھے بتایا کہ آپ کو بہت ہمت سے کام لینا ہوگا، کیونکہ جو بیماری آپ کو ہے وہ معمولی نہیں۔ کئی لوگ تو اس کو سنتے ہی اپنی حالت کو اور زیادہ خراب کر بیٹھتے ہیں اور اس بارے میں سوچ سوچ کر مزید ہلکان ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ بھی انہی کی طرح ہو جائیں، اسی لیے بہتر ہے کہ آپ اس بیماری کو زیادہ سیریس نہ لیں۔ اللہ نے چاہا تو آپ بہت جلد سے صحت ہو جائیں گے اور اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھیں گے۔ ڈاکٹر کی باتیں مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں آخر مسئلہ کیا ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں۔ مجھ میں بہت ہمت اور حوصلہ ہے۔ آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہوں اور بات کو ٹال مٹول نہ کریں۔ جو بھی بات ہے مجھے صاف صاف بتا دیں۔ اس پر ڈاکٹر نے کہا کہ کیا واقعی میں جاننا چاہتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا جی بالکل، مجھے بتائیے، میں اپنے بارے میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ مجھے ایسی کون سی بیماری ہے جس کی وجہ سے میرا بیٹا بہت ہی مجبور ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ تمہیں جگر کا کینسر ہے اور یہ کینسر بھی بہت پہلے کا ہے، یعنی ہم اس کو آخری سٹیج تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جس سٹیج پر ہے اس سٹیج سے واپسی ناممکن ہے، بہت ہی زیادہ پھیل چکا ہے۔ آپ کا مسئلہ بہت ہی سیریس ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اس کو کیسے حل کریں۔ اگلے جمعے کو غیر ملک سے ڈاکٹر ہمارے ہسپتال میں آ رہے ہیں، آپ ضرور آئیے گا، میں آپ کا مشورہ ان سے کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس بیماری سے نجات دوں، لیکن اس کے ساتھ آپ کو دعا کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ جب ڈاکٹر نے مجھے یہ بات بتائی تو میں ایک دم سن ہو گیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری سانسیں رکنے والی ہوں اور دم گھٹ رہا ہو۔ میں نے لمبی سانس لی اور ڈاکٹر سے اجازت مانگ لی۔ سارا راستہ مجھے پریشانی نے سکون نہ کرنے دیا۔ میری روح کانپ اٹھی اور مجھے فوراً وہ وقت یاد آیا جب میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تھا اور اپنے بیٹے کو چنا تھا۔ مجھے لگا کہ میں نے اس وقت غلطی کی اور خدا تعالیٰ نے شاید مجھے اسی غلطی کی سزا بیماری کی صورت میں دی ہے، کیونکہ یہ بیماری معمولی نہیں تھی۔ اس کو سن کر واقعی میں میری حالت مزید خراب ہونے لگی۔ مجھے اپنے بیٹے کی وہ شکل یاد آ گئی جب وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا اور میں اسے بار بار کہہ رہا تھا کہ بیٹا ضرور کوئی پریشانی والی بات ہے،
तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। और मेरे बेटे ने मुझसे बात छुपा ली। अब मुझे अपने बेटे की परेशानी का अंदाज़ा हो चुका था। हालात मेरे काबू से निकल गए। मैं जब भी कुछ सोचने के लिए बैठता, कुछ भी समझ में नहीं आता। यूँ लग रहा था जैसे मेरी सोच समझ ख़त्म हो चुकी है। सबसे पहला काम जो मैं करना चाहता था वो ये था कि मेरी जो नौकरी थी मैं चाहता था वो अपने बेटे को दिलवा दूँ। मैंने जल्द ही अपने कागजात बनवाए और ऑफिस में जमा करवाए। मेरी बीमारी की वजह से मैं अपनी सर्विस पूरी न कर सका था और इसी बिना पर मैंने दरख्वास्त की कि जो सर्विस बची हुई है वो मेरे बेटे को दी जाए। मेरा बेटा क्योंकि अब 25 साल का हो चुका था और पढ़ाई भी मुकम्मल कर चुका था, मैं चाहता था कि मेरी जगह अब इसकी नौकरी लग जाए। बहुत ही कोशिशों के बावजूद पक्का करके आए थे कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब होने लगी। असल में हुआ यूँ कि मैं और मेरा बेटा जब डॉक्टर के पास जा रहे थे मेरे चेकअप के लिए, तो मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम मुझे डॉक्टर के पास क्यों लेके जा रहे हो? अब तो मैं ठीक हूँ। लेकिन इसने कहा, बाबा जान, मैं चाहता हूँ कि आपका सही तरीके से इलाज करूँ और एहतियात के तौर पर आपको लेके जा रहा हूँ। मेरे बेटे को इस चीज़ की का इल्म न था कि मुझे हकीकत मालूम हो चुकी है। वो अब भी मुझे बेखबर समझ रहा था और सोच रहा था कि बाबा को इसकी बीमारी के बारे में ना बताऊं। इसको क्या मालूम था कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। मैं खामोश रहा। इसके बाद मैंने कहा कि अच्छा, मेरी रिपोर्ट्स दिखाओ, मैं उनको देखना चाहता हूँ। मेरे बेटे ने कहा कि नहीं बाबा जान, आप इनको क्यों देखते हैं, बस छोड़े, ये आपके मतलब की नहीं। इस बार मैं रोने लगा और अपने बेटे के गले लग गया। मेरा बेटा मुझे गौर से देखने लगा और कहने लगा, बाबा जान क्या हुआ है, आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? क्या आपकी तबीयत दोबारा ख़राब हो रही है? क्या आपके सीने में दर्द महसूस कर रहे हैं? मैंने अपने बेटे से कहा, नहीं मेरी जान, मुझे अपनी बीमारी के बारे में इल्म हो चुका है। कुछ दिन पहले मैं ही डॉक्टर के पास गया था तो इसने मुझे सब कुछ बता दिया है। जैसे ये बात मैंने अपने बेटे को बताई तो वो मुझे देखकर रोने लगा और कहने लगा, बाबा जान, जिस दिन से मुझे पता चला है मेरी नींद ख़त्म हो चुकी है। मैं रात का सो नहीं पाता, आपके बारे में सोचता रहता हूँ। न जाने आपको इतनी बड़ी तकलीफ़ कैसे हो गई और हमें एहसास तक न हुआ। मज़ीद मेरे बेटे ने कहा कि जब डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे बाप को जिगर का कैंसर है, तो इसको सुनकर मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे क़यामत मुझ पर टूट चुकी है। लेकिन इस सब के बावजूद मैंने आपके सामने अपने आप को कंट्रोल में रखा और आपको महसूस होने नहीं दिया। इसके बावजूद भी आपको पता लग गया। बाबा जान, आप टेंशन ना लें, आप बहुत जल्द से जाब हो जाएंगे। हम ये बातें जब घर में कर रहे थे तो मेरी माँ ने ये बातें सुनी और वो फ़ौरन अंदर आई और मेरा माथा चूमने लगी और कहने लगी, बेटा, तुम इतनी बड़ी तकलीफ़ में हो और मुझे तुमने बताया ही नहीं। बस इसके बाद उन्होंने रोना शुरू कर दिया। अब तो हमारे घर में जैसे क़यामत आ गई थी। हम तीनों रो रहे थे, लेकिन मैंने इन दोनों को हौसला दिया और संभाला। मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी जब तक है मैं ज़िंदा रहूँगा। आप लोग मेरी वजह से अपने आप को परेशान ना करें। खैर कुछ देर बाद हमने बातें की और हम डॉक्टर के पास चले गए। ये दिन गुजर गए। अब जब मेरे बेटे का रिश्ता पक्का हो चुका तो एक दिन अचानक मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत इस कदर ख़राब हो गई कि हम इनको अस्पताल ले गए। अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने इनसे एक ऐसी बात कही जिसको सुनकर मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई और मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। डॉक्टर ने बाजू इनका मुझे अपनी सारी तकलीफ़ भूल गई। ये वो दिन था जिस दिन मैं यतीम हो चुका था। मेरा बाप तो मेरे बचपन में ही फौत हो गया था, लेकिन मेरी माँ
آج مجھ سے جدا ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ ان کو کسی پریشانی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آیا ہے، جس کی وجہ سے یہ فوت ہو گئی ہیں، اور میرا بیٹا، ہمارے پاس سب کچھ ختم ہو گیا۔ میری ماں جو میرا واحد سہارا اور آسرا تھے، آج وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی، اور میرے لیے اس دنیا میں بہت بڑی رحمت تھی، اور آج وہ رحمت خدا تعالیٰ نے مجھ سے لے لی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے سر سے چھت چلی گئی ہو۔ جب بھی میں گھر آتا تھا تو پہلے اپنی ماں کا ادب کرتا تھا اور ان سے دعائیں لیتا تھا، لیکن اب ان کا سایہ بھی میرے راستے ہٹ چکا تھا۔ ان کی جدائی نے مجھے بہت تکلیف دی۔ خیر، انسان کی زندگی میں فوت ہوئے تھے تو میں 7 سالوں کا تھا۔ میری ماں نے مجھے نہ صرف ماں بن کر پالا بلکہ باپ کا بھی پیار دیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس حالت میں سنبھالا جب کہ وہ بہت ہی کم عمر تھی، کیونکہ میری ماں کی بہت ہی کم عمر میں شادی ہوئی تھی، اور اسی کے ساتھ ہی وہ کم عمر میں بیوہ ہو گئی۔ سب لوگ چاہتے تھے کہ وہ دوسری شادی کر لے اور اپنے بچے کو ایک باپ کی صورت کا سہارا دے، اور اپنے آپ کو بھی ایک سہارا دے، کیونکہ یہ اس کی جوانی کے دن تھے اور ان دنوں میں اس کو سہارے کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ لیکن میری ماں نے دوسری شادی صرف اور صرف میرے لیے نہ کی، کیونکہ وہ سوچتی تھی کہ اگر اس نے شادی کر لی تو اس کا بیٹا بہت زیادہ ڈسٹرب ہوگا اور ذہنی مریض بن جائے گا۔ میری ماں نے آج سے پہلے کبھی میری ماں نے گھر کے سے باہر کام کرنے کے لیے نہیں گئی تھی، لیکن جب میرا باپ فوت ہوا تو انہوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا، اور اس سے وہ میرے اخراجات پورے کرتی تھی۔ انہوں نے مجھے آج تک کسی بھی چیز کی کمی نہ آنے دی۔ وہ میرے ہر حالات سے واقف تھی، اسی لیے وہ میرا یہ صدمہ سہ نہ سکی۔ ان کی میں واحد اور اکلوتی اولاد تھا۔ ان کا سارا انحصار مجھ پر تھا۔ جب انہوں نے میری بیماری کے بارے میں سنا تو وہ کچھ زیادہ عرصہ جی نہ سکی اور فوت ہو گئی۔ مجھے ان سے دلی لگاؤ تھا۔ وہ میری ماں کی صورت میں ایک فرشتہ تھی۔ جب کبھی میں کسی وجہ سے اسکول جاتا تو وہ مجھ سے بار بار پوچھتی کہ بیٹا، تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ کیا کوئی فیس کا مسئلہ ہے؟ کچھ ہے تو مجھے بتاؤ۔ لیکن میں انہیں کہتا کہ امی جان، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ میری ذرا سی بات کو لے کر بہت پریشان ہو جاتی تھی۔ مجھے تھوڑا سا بخار ہو جاتا تو ان کی حالت مجھ سے زیادہ خراب ہو جاتی تھی۔ مجھے وہ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، تو آج کیسے وہ میری تکلیف سن کر سہ سکتی تھی؟ ان کے دن رات کی محنت کا صلہ یہ ملا کہ میری سرکاری نوکری لگ گئی۔ جب سرکاری نوکری لگی تو میری ماں بہت زیادہ خوش تھی، اور انہوں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ مجھے ہر وقت دوائیں دیتی اور کہتی کہ بیٹا، یہ دوائیں تمہارے ساتھ ہیں، ایک دن ضرور تمہیں رنگ لائیں گی۔ اور بے شک ان کی دواؤں نے مجھے ایسا رنگ لگا کہ میں زندگی میں بہت کامیاب ہو گیا۔ میرے بہن بھائی نہ تھے، اسی لیے میری ماں نے میرے ہی کہنے پر میری شادی جلدی کروائی تھی۔ خیر، جب میرا رشتہ ہوا تو وہ بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ جس لڑکی سے میری شادی ہوئی وہ بہت ہی خوبصورت اور لائق تھی۔ میری ماں نے بہت خدمت کرتی تھی۔ اولاد کی خاطر میں نے جلدی شادی تو کر لی، لیکن 10 سال کی آزمائش ہوئی۔
تمہارے سسرال جائیں گے اور تمہاری شادی کی تاریخ لے آئیں گے۔ وہ بہت خوش ہوا۔ ہم گئے، انہوں نے ہمیں ہاں کر دی، جیسے وہ بھی اسی بات کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بہت خوش ہوا۔ ٹھیک 1 مہینے بعد شادی تھی۔ 6 مہینہ تیاریوں میں گزر گیا، کچھ علم نہ ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادی کے دن آ گئے۔ میں بہت ہی خوش تھا۔ مجھے اپنی بیماری بھول چکی تھی۔ میرے بیٹے کی خوشی مجھے ایسی طاقت اور ہمت دے رہی تھی جیسے میں جمع ہوں اور مجھے کوئی بیماری ہی نہ ہو۔ یہ سب میری بے انتہا محبت تھی جو میرے بیٹے سے میں کرتا تھا۔ اسی کی وجہ سے میں نے اپنی بیماری کی تکلیف بھی بھول چکا تھا۔ حالانکہ اب بیماری کی شدت پہلے سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ خیر شادی ہو گئی میری۔ بہو بہت ہی نیک اور اچھی تھی۔ وہ مجھے ابو کہہ کے پکارتی تھی، میری بہت عزت کرتی تھی۔ میرا بیٹا جو مجھ سے بے انتہا پیار کرتا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ سے زیادہ میرے باپ کی عزت کرو، ان کی عزت میں کسی چیز کی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اگر میرا بیٹا اس لڑکی سے نہ بھی کہتا تو وہ لڑکی پھر بھی میری عزت کرتی اور میرا خیال رکھتی۔ اب ان کی شادی کو کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ ایک دن میری حالت شدید خراب ہو گئی۔ بیماری میرے پورے جسم میں پھیل چکی تھی اور وہ اپنا حملہ اچھی طرح سے کر چکی تھی۔ مجھے اب یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے دن ختم ہو چکے ہیں، زندگی اب مجھ پر سخت ہونے والی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی کا محتاج نہ کرے، بس آسانی سے موت آ جائے، لیکن یہ سب میرے نصیب میں کہاں تھا۔ وہ کچھ یوں کہ میری حالت اتنی خراب ہوئی کہ میں چارپائی پر آ گیا۔ پہلے کچھ دن تو میری بہو نے میری بہت زیادہ عزت کی، لیکن کچھ دنوں بعد ہی وہ مجھ سے تنگ آ گئی۔ میرا بیٹا بھی مجھ سے تنگ آ گیا اور کہا کہ کب سے بیمار پڑے ہو، میں تو مصیبت میں آ چکا ہوں۔ اس کا اتنا اچھا رویہ بس کچھ ہی عرصے میں ایسا تبدیل ہوا کہ میں اکیلے بیٹھ کے روتا تھا۔ مجھے بیماری کی تکلیف نہیں ہوتی تھی جتنی میرے بیٹے کی تبدیلی رویے کی مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ میرا دل چھلنی ہوتا تھا۔ ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی۔ اس نے میرے ساتھ وہ سب کیا جس کی مجھے اس سے توقع نہ تھی۔ ایک دن مجھے خدا تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز لگی اور مجھے اس مثال کی سمجھ آئی کہ واقعی خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یہ کہاوت مجھے اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی۔ میں نے جو کچھ عرصہ پہلے اپنی بیوی کے ساتھ کیا تھا، اس کا مجھے خوب اندازہ ہو چکا تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا خوب احساس ہو چکا تھا۔ مجھے بہت ہی تکلیف ہوتی جب میں اس کے بارے میں سوچتا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا۔ حالانکہ میں ڈاکٹر سے یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ان دونوں کو بچائے، میرے لیے یہ دونوں بہت ضروری ہیں۔ میرے ظلم کی حد تو یہ تھی کہ میں نے اس کا پتہ تک نہیں کیا۔ کیا پتہ وہ مر گئی ہے یا زندہ ہو۔ مر گئی ہوگی کیونکہ ڈاکٹر نے تو ایک کو بچانا تھا۔ آج مجھے وہ اس لیے یاد آئی جب میرے ہی بیٹے نے مجھ پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ ڈالا۔ جب اس نے مجھے میری تکلیف بیماری کے ساتھ مجھے گھر سے نکال دیا، میں ان سے منتیں کی، فریاد کی، کہا بیٹا میں تمہارا باپ ہوں، میں نے تمہاری پرورش میں کوئی کمی نہیں کی، سب کچھ تم پہ لٹا دیا۔ مجھے آج تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں تمہارا باپ ہوں، کیا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہو رہا؟ ابھی میں یہی باتیں کر رہا تھا کہ میرے بیٹے نے مجھے دھکا دیا اور دروازے سے باہر نکال دیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور خوب رویا، کیونکہ میں اپنی زندگی میں بہت گناہ کر چکا تھا۔ شاید یہ انہی گناہوں کی سزا تھی جو مجھے مل رہی تھی۔ میں خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ میں اپنی بیوی کو بھی نہ ڈھونڈ سکا۔ سوچتا تھا اس کے بارے میں اس کو ڈھونڈوں، شاید وہ زندہ ہو، پتہ کروں، لیکن شرمندگی کے باعث میں اپنی ساس کے گھر دوبارہ نہ جا سکا اور نہ ہی اس کا پتہ کیا، کیونکہ مجھے صرف ایک بات روک لیتی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ سب سوچیں گے کہ اب اس کو اس کے بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، یہ پناہ ڈھونڈنے کے لیے یہاں پر آ گیا ہے۔ بس اس لیے میں کہیں نہیں جاتا تھا۔ میں بے یار و مددگار خدا کی راہ پر چل پڑا، کسی منزل کی تلاش میں، ایک ایسی منزل جس کا کوئی پتہ نہیں تھا،
چلتے چلتے میں کہیں کا کہیں چلا گیا۔ تکلیف اس قدر تھی کہ میں چل نہیں سکتا تھا، لیکن اب میں اپنے گھر اور اپنے بیٹے کی زندگی سے بہت دور آ چکا تھا۔ ایک نئی دنیا تھی جہاں پر میں نے قدم رکھ دیا اور میری زندگی نئے سرے سے شروع ہو چکی تھی۔ ان تکلیفوں کے ساتھ نہ جانے میری اور کتنی زندگی باقی تھی۔ میں ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا۔ خیر، جب بھوک نے مجھے ستایا اور میری تکلیف کی شدت بڑھنے لگی تو سامنے ایک گھر تھا۔ میں نے سوچا اس گھر کا دروازہ بجاؤں اور کچھ کھانے کا، یہ لوگ ضرور مجھ پر رحم کریں گے، میری حالت دیکھ کر ان کو ضرور ترس آئے گا۔ میں نے دروازہ کھڑکایا، کافی دیر کھڑا رہا لیکن اس دروازے سے کوئی جواب ہی نہ آیا، نہ ہی اس گھر سے کوئی بندہ مجھ تک پہنچا۔ میں خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ چلتے چلتے ایک بہت ہی خوبصورت دروازہ اور بہت ہی عالیشان کوٹھی مجھے نظر آئی۔ میں نے سوچا یہ لوگ بہت امیر ہیں، میری ضرور مدد کریں گے۔ میں نے جلدی سے اس دروازے کو بجایا۔ وہاں سے بہت ہی خوبصورت لڑکی باہر آئی۔ اس کو دیکھ کر مجھے کچھ اپنائیت محسوس ہوئی۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ میری اپنی ہو یا میں اسے جانتا ہوں۔ ایک عجیب احساس، مجھے اس لڑکی کو دیکھتا ہوں، لیکن میں تو اس محلے میں اس جگہ پر پہلی بار آیا تھا اور اس لڑکی کو بھی پہلی بار دیکھ رہا تھا، تو یہ جو بھی میں محسوس کر رہا تھا فضول ہی کر رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا اور کہا کہ یہ سب ممکن نہیں، نہ جانے یہ کون ہے۔ مجھے اسی لیے اس سے اپنائیت کا احساس ہو رہا ہے کیونکہ یہ میری مدد کرنے کے لیے آئی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا میری مدد کرو، میں بہت ہی تکلیف میں ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ اس کے بعد اس لڑکی نے مجھے غور سے دیکھا، مجھ سے کہا آپ اندر آ جائیں۔ میں بہت حیران ہوا، لگا کہ یہ مجھے اندر کیوں بلا رہی ہے، حالانکہ یہ مجھے جانتی بھی نہیں۔ خیر، یہ اس کی ہمدردی تھی جو وہ میرے ساتھ کر رہی تھی۔ خیر، میں اندر آ گیا کیونکہ مجھے ضرورت تھی، لیکن جو ہی میں اندر گیا تو سامنے صحن میں ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر میرے ہوش و حواس کھو گئے۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جس عورت کو میں دیکھ رہا تھا اس کو میں بالکل پہچان چکا تھا۔ اس کو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ وہ عورت اور کوئی نہیں، میری وہی بیوی تھی جو کچھ عرصے پہلے ہی ہسپتال میں مر گئی تھی۔ اس کو دیکھ کر مجھے فوراً یہ خیال آیا کہ یہ کیسے زندہ ہو گئی اور اتنی عالی شان گھر میں کیسے آ گئی۔ مجھے تو اس کی قسمت پر رشک آ رہا تھا، کیونکہ میں یہ سوچ چکا تھا کہ شاید وہ مر چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ لڑکی مجھے اس عورت کے پاس لے گئی۔ اس نے کہا کہ امی جان، یہ بہت ہی مجبور اور لاچار ہے، دیکھیں اس کی شکل سے بھی لگ رہا ہے کہ اس کو ضرورت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اس کی مدد کروں، کہ آپ اجازت دیں گی؟ ابھی وہ یہی الفاظ کہہ رہی تھی کہ اس عورت نے میری طرف دیکھا۔ جیسے ہی اس نے میری طرف دیکھا تو وہ چونک گئی، کیونکہ وہ بھی مجھے پہچان چکی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں اب نم ہو چکی تھی، بالکل خاموشی سے وہ سختی میں آ چکی تھی۔ اتنے میں اس کی بیٹی نے دوبارہ سے کہا کہ امی جان، میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ لیکن وہ مجھے مسلسل دیکھی جا رہی تھی۔ اس کی بیٹی نے اس سے کہا امی جان، کیا آپ اس شخص کو جانتی ہیں؟ آپ ان کو دیکھ کر اتنے سکتے میں کیوں آ گئی ہیں؟ اس پر ہی جو الفاظ اس عورت نے یعنی میری بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا، ان کو سن کر مجھے اس قدر شرمندگی ہوئی کہ میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ بس اس بات کو سن کر میرے لیے ڈوب مرنے کا مکان تھا۔ بس ابھی وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے کہ میں نے ہاتھ جوڑ لیے اور معافی مانگنا شروع کر دی۔ میں تو پہلے ہی اس کی تلاش میں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے کہیں مل جائے اور میں اس سے معافی مانگوں، لیکن یہ سب کچھ ممکن تھا میرے خیالات میں تو وہ مر چکی تھی، لیکن میں نے جیسے اسے زندہ پایا تو معافی مانگنے لگا۔ میں نے اس سے رو رو کر معافی مانگی اور کہا کہ خدا را مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اور آج اس غلطی کا احساس مجھے ہو چکا ہے، شاید اسی گناہ کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ دیکھو میں تمہارے سامنے سزا میں ہوں۔ اس پر اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے،
میں تو آپ کو اسی دن ہی معاف کر دیا تھا جس دن آپ نے اپنی اولاد چنی تھی۔ آپ مجبور تھے، مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ میں آپ کی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکی ہوں۔ خدا تعالیٰ آپ کو معاف کرے اور آپ پر مہربان ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ جو لڑکی جس نے دروازہ کھولا تھا وہ اپنی ماں کو بہت ہی حیرت زدہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی نے اپنی ماں سے کہا، امی جان یہ کون ہے؟ کیا آپ ان کو جانتی ہیں؟ اس پر میری بیوی نے کہا، بیٹا یہ تمہارا باپ ہے، وہی باپ ہے جو تمہیں تمہاری پیدائش کے وقت چھوڑ کر چلا گیا تھا، بے یار و مددگار، اور آج یہ اس حالت میں ہے۔ اس نے سمجھا کہ میں مر چکی ہوں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا، اور دیکھو خدا کی کرنی یہ اس حال میں ہے اور ہم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے جب ان کا گھر دیکھا اور وہ بیٹی جس کو میری بیوی کہہ رہی تھی کہ یہ تمہارا باپ ہے تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا مطلب؟ یہ میری بیٹی؟ میرا تو بیٹا پیدا ہوا تھا تو یہ میری بیٹی کیسے ہو گئی؟ تب اس نے مجھ پر ایک ایسی حقیقت کھولی جس کو سن کر مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے الفاظ میرے جسم کے اوپر تیر برسا رہے ہوں اور میری تکلیف کو بڑھا رہے ہوں، کیونکہ جب اس نے بتایا کہ میرے 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے، ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا۔ تم نے جب ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے ماں کی ضرورت نہیں، بے شک اس کو نہ بتائے، لیکن مجھے بچے کی ضرورت ہے، اس کو بچائے، تو ڈاکٹر نے مجھے آ کر ساری بات بتائی تھی، کیونکہ میں اس وقت بالکل ٹھیک ہو چکی تھی اور اپنے ہوش و حواس میں آ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ کے 2 بچے ہوئے ہیں، ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے، اور آپ کا شوہر اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ ہمیں بھی پہلے لگا کہ آپ کا بچنا ناممکن ہے، لیکن خدا کے فضل سے آپ بچ چکے ہیں۔ آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ آپ یہ بیٹا اس کو دے دیں اور ان سے کچھ مت کہیں، اگر وہ میرا پوچھے یا کچھ کرے تو اس کے بعد آگے دیکھا جائے گا، فی الحال آپ ان کو یہ بچہ دے دیں۔ ابھی ڈاکٹر نے آپ کو بیٹا دیا، 1-2 گھنٹے بعد آپ وہاں سے چلے گئے، مجھے سب کچھ اچھی طرح یاد ہے۔ کچھ ہی دیر بعد میری امی روتی ہوئی میرے کمرے میں آئی، لیکن جب وہ آئی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میں صحیح سلامت موجود ہوں۔ میری امی، میری قسمت پر بہتر خدا تعالیٰ نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ ہماری آزمائش آج شروع ہو گئی ہے، لیکن تم اس پر کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ماں کے ساتھ اپنی بچی کو لے کر گھر آ گئی۔ میں نے گھر گھر میں کام کیا، اپنی بچی کو اعلیٰ تعلیم دی، اس نے CSS کا امتحان کیا اور آج اس کی نوکری لگ گئی ہے، اور ہم بہت ہی مشکلوں کے باوجود آج سے کچھ عرصہ پہلے اپنی زندگی کو عیش و عشرت سے گزار رہے ہیں۔ میں نے تمہارے بارے میں کبھی نہیں سوچا، جو دھوکہ تم نے مجھے دیا وہ ناقابل تلافی ہے۔ میں جب بھی تمہارے ان الفاظ کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اور میری روح کانپ اٹھتی ہے کہ جس شخص کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی، اسی نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور میرا پتہ تک نہیں کیا، حالانکہ تمہیں میرا پتہ کرنا چاہیے تھا۔ اگر میں مر بھی جاتی تو مجھے عزت سے 2 گز زمین میں دفنا دیتے، لیکن تم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ خیر تم کیوں کرتے؟ تمہاری تو خواہش پوری ہو چکی تھی نا۔ اب میں تمہارے لیے بے ماں ہی نہیں تھی، سو تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب دیکھو تم نے جن لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑا تھا وہی لوگ تمہارے سامنے اس قدر کامیاب ہو چکے ہیں کہ تمہیں اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہو رہا۔ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ مجھے بہت ہی شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں اس سے کہہ رہی ہوں کہ یہ شخص جو بھکاری بن کر تمہارے دروازے پہ آیا ہے یہ تمہارا باپ ہے۔ تمہاری یہ حالت دیکھ کر مجھے دلی طور پر افسوس ہوا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حالات تمہیں اس قدر ذلیل و رسوا کریں گے۔ خیر جیسے میری بیٹی نے یہ الفاظ سنے تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی اور وہ بے ساختہ ہو کر رونے لگی۔ اتنے میں نے بھی اسے غور سے دیکھا ہی نہیں تھا کہ وہ بھاگ کر آئی اور میرے سینے سے لگ گئی۔ میں بہت ہی خستہ حالت میں تھا، میرے کپڑے بہت ہی میلے تھے، لیکن اس نے کسی چیز کا خیال نہ کیا اور آ کر میرے گلے سے لگ گئی۔ جب میں نے اسے گلے لگایا
تو مجھے بہت ہی راحت اور سکون ملا اور اپنے کیے پر بہت ہی شرمندگی ہوئی۔ میں نے اس سے معافی مانگی۔ اس پر میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا کہ بابا جان، آپ کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ تب میں نے ان کو سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے بہت افسوس کیا اور کہا کہ خدا تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب میں نے یہ ساری حقیقت بتائی تو میری بیٹی نے مجھ سے کہا پاپا جان، اب آپ کو یوں در بدر پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آج سے آپ ہمارے گھر میں رہیں گے۔ ہمارے حساب میں دونوں مجھے سچے دل سے معاف کر چکی تھی۔ میری بیٹی کو تو جیسے میرا ہی انتظار ہو، اس کو دیکھ کے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے بے حد پیار کرتی ہو، لیکن میں پوری زندگی میں اس سے آج پہلی بار ملا تھا، مجھے تو اس کا علم بھی نہیں تھا۔ خیر میں ان لوگوں کے ساتھ رہ گیا۔ میری بیٹی نے میرا علاج کروایا اور میرا آپریشن ہو گیا۔ آپریشن کامیاب ہو گیا۔ اب میں ان کے ساتھ بہت ہی خوشی سے اپنی زندگی گزارنے لگا اور اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد میں دوبارہ کبھی بھی اپنے بیٹے کے دروازے پہ نہ گیا اور نہ ہی اسے بتایا کہ میں زندہ ہوں یا نہیں، کیونکہ اب اپنی زندگی میں بہت خوش تھا۔